بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تعلیم انسان چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم اولاد آدم علیہ السلام اور قصہ حابیل و قابیل اس کو ڈسکس کریں گے کہ کیا واقعہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو کثیر اولاد عطا فرمائی۔ سورہ نساء میں اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ: لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دی، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور جب تمہارے پروردگار نے اپنے بنی آدم سے یعنی ان کے پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا دیا، یعنی ان سے پوچھا گیا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے، کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ سورہ اعراف میں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب سے مذکورہ آیات کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میری موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کی پشت پر اپنا ہاتھ پھیرا اور ان کی اولاد نکالی اور فرمایا، میں نے انہیں جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جنتیوں والے عمل کریں گے۔ پھر ان کی پشت پر دوبارہ ہاتھ پھیرا تو مزید اولاد ظاہر فرمائی اور ارشاد فرمایا، میں نے انہیں جہنم کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جہنمیوں والے عمل کریں گے۔ ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تب عمل کس لیے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جنت کے لیے پیدا فرماتا ہے تو اسے جنتیوں والے عمل کی توفیق دیتا ہے اور وہ شخص ان کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو جہنم کے لیے پیدا کرتا ہے تو اسے جہنمیوں والے اعمال میں مشغول کر دیتا ہے اور وہ شخص ان کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ جمہور علماء یہ رائے رکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے وعدہ لیا گیا تھا۔ انہوں نے اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے جو حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک جہنمی سے کہا جائے گا کہ اگر تیرے پاس پوری دنیا کا مال و دولت ہو تو کیا تو فدیے کے طور پر وہ سب دے دے گا؟ وہ کہنے لگا، ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھ سے اس سے آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا جب تو آدم کی پشت میں تھا، اس وقت میں نے تجھ سے ایک وعدہ لیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہیں کرے گا، لیکن تو نے پھر بھی شرک کرنے پر ہی اصرار کیا۔ مذکورہ بالآیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت ابو کعب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن ان سب کو جمع کیا جو آدم کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والے تھے، ان کو پیدا کر کے ان کی صورتیں بنا کر انہیں بولنے کی طاقت دی۔ وہ بولنے لگے تو ان سے عہد و پیمان لیا اور انہیں خود ان پر گواہ ٹھہرایا۔ فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ انہوں نے فرمایا، ضرور۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم پر 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو گواہ بناتا ہوں اور تم پر تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو گواہ بناتا ہوں۔ قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ ہمیں اس کا علم نہ تھا۔ یاد رکھو میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میرے سوا کوئی مالک نہیں، میرے ساتھ شرک نہ کرنا۔ میں تمہارے پاس رسول بھیجوں گا جو تمہیں میرا عہد و پیمان یاد دلا کر تمہیں اس کی خلاف ورزی کی سزا سے ڈرائیں گے، اور میں تم پر اپنی کتاب نازل کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے اور ہمارا معبود ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں۔ چنانچہ اس دن انہوں نے تعمیل احکام کا اقرار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے باپ آدم کو بلند کیا۔ اس نے ان سب کو دیکھا تو ان میں امیر، غریب، خوبصورت اور بدصورت افراد نظر آئے۔ انہوں نے عرض کی، یا رب، کاش تو ان سب کو برابر کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا شکر کیا جائے۔ آدم علیہ السلام کو ان میں پیغمبر بھی نظر آئے اور جو روشن چراغوں کی طرح منور تھے۔ ان سے رسالت و نبوت کا ایک خاص وعدہ بھی لیا گیا۔
دوسرے میثاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور عہد بھی ان سے پکا لیا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم ایک طرف کے ہو کر دین یعنی کہ اللہ کے راستے پر سیدھا منہ لیے کیے چلے جاؤ، اور اللہ کی فطرت کو جس پر اس سے نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے رکھو۔ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر و تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والا ہے۔ اور مزید فرمایا، اور ہم نے ان میں سے اکثروں میں عہد کا نباہ نہیں دیکھا، اور ان میں اکثروں کو دیکھا تو فاسق ہی دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو پشت پر ہاتھ پھیرا، پھر تب قیامت تک پیدا ہونے والے ہر جان آپ کی پشت سے ظاہر ہو گئی۔ اللہ نے ہر ایک کی آنکھوں کے درمیان نور کی ایک چمک رکھ دی، پھر انہیں آدم علیہ السلام کو دکھایا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، یا رب یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا، یہ تیری اولاد ہے۔ آپ کو ان میں سے ایک آدمی نظر آیا جس کی پیشانی کی چمک آپ کو بہت اچھی لگی۔ فرمایا، یا رب یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا، یہ تیری اولاد میں آخری زمانے قوموں میں ایک آدمی ہے جس کا نام داؤد علیہ السلام ہوگا۔ فرمایا، یا رب تو نے اس کی عمر کتنی مقرر کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کی عمر 60 سال ہے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، یا رب اسے میری عمر میں 40 سال عطا فرما دے۔ جب آدم کی عمر مکمل ہوئی تو موت کا فرشتہ آ گیا۔ انہوں نے فرمایا، کیا میری عمر میں 40 سال باقی ہیں؟ اس نے کہا کہ کیا وہ آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دے دی تھی؟ آپ نے انکار کیا تو آپ کی عمر میں بھی انکار کی عادت رہی، تو انکار کیا تو آپ کی اولاد میں بھی انکار کی عادت رہی۔ آدم علیہ السلام بھول گئے، آپ کی اولاد میں بھی بھولنے کی عادت رہی۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، آپ کی اولاد میں بھی غلطیاں کرنے کی عادت ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے نعمان یعنی عرفات کے مقام پر عہد لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام اولاد کو جو اس نے پیدا کی ہے ان کی پشت سے نکالا، انہیں اپنے سامنے چیونٹیوں کی طرح بکھیر دیا، پھر ان سے براہ راست کلام کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، یقیناً ہم گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مبادہ تم قیامت کے دن کہو، ہمیں تو اس کا علم ہی نہ تھا، یا کہو ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا، ہم تو انہی کی اولاد تھے، اس لیے ان کی راہ پر چل پڑے۔ کیا تو ہمیں جھوٹے لوگوں کے اعمال کی وجہ سے تباہ کر دے گا؟ کیا آدم و حوا کے ہاں جنت میں اولاد ہوئی تھی یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کی سب اولاد زمین پر ہی پیدا ہوئی، دوسرے قول کے مطابق اس کے کچھ بچے جنت میں بھی پیدا ہوئے جس میں قابل اور اس کی بہن بھی شامل تھی۔ تاریخ طبری میں ہے کہ ان کے ہاں ایک بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور انہیں یہ حکم تھا کہ ہر لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کر دیں، اور دوسرے کی شادی پہلے کے ساتھ ہونے والی لڑکی سے کر دیں، یعنی اس لڑکی سے شادی کرنا جائز نہ تھا جو لڑکے کے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ قابل اور حابیل کا واقعہ، یہ کافی اہم واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے اللہ کی جناب میں کچھ نیازیں چڑھائیں تو ان کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تب قابل حابیل سے کہنے لگا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں ہی کی نیاز قبول کرتا ہے، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی ماخوذ ہو اور اپنے گناہ میں بھی پھر زمرہ اہل دوزخ میں ہو، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ مگر اس کے نفس نے اس کے بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا، خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ اب اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کے کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ کہنے لگا، ہائے افسوس
مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا تاکہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیمان ہوا، اسے اپنی غلطی پر شرمندگی ہوئی۔ یہاں پر ہم علماء سلف کے ارشادات کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ متعدد صحابہ کرام سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام ہر لڑکے کی شادی کسی دوسری لڑکی کے ساتھ پیدا ہونے والی دوسری لڑکی سے کرتے تھے۔ حابیل نے قابیل کی بہن سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا اور قابیل کی بہن زیادہ خوش شکل تھی، چنانچہ قابیل نے چاہا کہ اس کی شادی حابیل کی بجائے خود اس سے ہو جائے۔ تو آدم نے اسے حکم دیا کہ حابیل کو اس سے نکاح کرنے دے۔ اس نے انکار کر دیا تو آدم نے دونوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا۔ حابیل بھیڑ بکریاں پالتا تھا، اس نے ایک موٹا تازہ جانور قربان کیا۔ قابیل نے اپنی کھیتی میں سے نکمی فصل کا ایک گٹھا قربانی کے طور پر پیش کیا۔ آسمان سے آگ اتری اور اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا، لیکن قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ اسے غصہ آ گیا، اس نے کہا میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا تاکہ تو میری بہن سے شادی نہ کر سکے۔ حابیل نے کہا اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے قربانی قبول کرتا ہے۔ تو حابیل جو ہے نیک تھا، اللہ سے ڈرتا تھا، جبکہ قابیل جو ہے یہ جتنے بھی کام کیے ہیں اس نے وہ جو ہے غلط ہی کیے ہیں تقریباً۔ تو یہ جو ہے اس نے قتل بھی کیا اور اس نے اس طرح سے یہ جیلسی بھی ہوتا رہا اپنے بھائی سے۔ تو ابو جعفر نے فرمایا کہ جب وہ دونوں قربانی دے رہے تھے تو آدم بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی ہے، قابیل کی نہیں ہوئی۔ تب قابیل نے آدم سے کہا اس کی قربانی اس لیے قبول ہوئی ہے کہ آپ نے اس کے حق میں دعا کی تھی اور آپ نے میرے حق میں دعا نہیں کی۔ اس کے بعد اس نے تنہائی میں حابیل کو دھمکی دی۔ یہ دیکھیں، باپ سے بھی اس طرح سے اس نے غلط سوچ کی اور بھائی سے بھی۔ ایک رات حابیل کو جانور چراتے ہوئے واپس آنے میں دیر ہو گئی تو آدم علیہ السلام نے اس کے بھائی قابیل کو بھیجا کہ معلوم کرے کہ اسے کیوں دیر ہوئی ہے۔ وہ گیا تو اسے حابیل مل گیا۔ اس نے کہا تیری قربانی قبول ہو گئی، میری نہیں ہوئی۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ اہل تقوی سے قربانی کو قبول کرتا ہے۔ اس پر قابیل کو غصہ آ گیا، اس کے پاس لوہے کی کوئی چیز تھی، اس نے وہ مار کر حابیل کو وہیں قتل کر دیا۔ بعض علماء نے فرمایا حابیل سو رہا تھا، قابیل نے ایک بڑا پتھر اس کے سر پر مار کر اس کا سر کچل دیا تھا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ بلکہ اس نے زور سے اس کا گلا گھونٹا اور درندوں کی طرح اسے دانتوں سے کاٹا جس سے وہ فوت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب قابیل نے حابیل کو قتل کی دھمکی دی تو حابیل نے کہا اگر تو قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اس سے اس کے اچھے اخلاق، خدا خوفی اور خشیت الہی کا اظہار ہوتا ہے۔ اس سے اس کا تقوی بھی ظاہر ہوتا ہے اور اس بھائی نے جو زیادتی کرنے کا ارادہ کیا تھا اس نے بدلے میں ویسی برائی کرنے سے پرہیز کیا۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان تلواریں لے کر لڑنے کے لیے ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو پھر جنگ کرتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہوتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول یہ تو قاتل ہے، اس لیے سزا کا مستحق ہے، مقتول کا کیا معاملہ ہے؟ اس مظلوم کو بھی سزا ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بھی شدید خواہش تھی کہ وہ اپنے ساتھی کو قتل کر دے۔ تو حابیل نے مزید کہا میں چاہتا ہوں کہ میرے گناہوں میں بھی ماخوذ اور اپنے گناہ میں بھی، یعنی کہ اہل دوزخ میں ہو اور ظالموں کی یہی سزا ہے، یعنی میں تجھ سے لڑائی نہیں کرنا چاہتا، حالانکہ میں تجھ سے زیادہ قوی اور مضبوط ہوں، باوجود یہ کہ تو نے ایک غلط کام کا ارادہ کیا۔ یہ ساری باتیں یہاں پر اس طرح سے کمپلیٹ ہوتی ہیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ قابیل نے جب اس کو قتل کیا تو پھر قابیل کی سزا کیا ہوئی۔ حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا تو اسی دن اسے سزا مل گئی، چنانچہ اس کی پنڈلی اس کی ران سے چپک گئی۔ اس کو یہ سزا بھی دی گئی کہ سورج جس طرف ہوتا قابیل کا چہرہ اسی طرف رہتا۔ اس طرح اسے دوسروں کے لیے عبرت بنا دیا گیا اور جلدی سزا مل گئی، کیونکہ اس نے گناہ کا ارتکاب کیا تھا، سرکشی کی تھی اور اپنے سگے بھائی سے حسد کیا تھا۔ ایک حدیث میں آیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں بھی
دے اور آخرت کا عذاب بھی اس کے مرتکب کے لیے محفوظ رکھے۔ اہل کتاب کے پاس جو کتاب ہے وہ جسے تورات قرار دیتے ہیں، اور اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا مؤخر کر کے اسے مہلت دی اور وہ عدن کے مشرق میں نوت کے علاقے میں جا بسا۔ وہ کنین کہتے ہیں۔ اس کا ایک بیٹا خنوخ ہوا اور خنوخ سے اندر سے مہادیل اور مہاویل سے متوشیل اور متوشیل سے لامک پیدا ہوا۔ اس نے 2 عورتوں سے شادی کی، ایک کا نام عدا اور دوسری کا نام سلا تھا۔ عدا کے ہاں ایک بیٹا اہل پیدا ہوا۔ سب سے پہلے اس نے خیموں میں رہائش اختیار کی اور مال جمع کیا۔ اس کے ہاں نوبل بھی پیدا ہوا۔ اس نے سب سے پہلے بین اور بانسری بجائی۔ دیکھیں یہ کیونکہ قابل خود جو غلطی پر تھا، اس کی اولاد بھی ایسے ہی نکلی۔ اب سلا کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام توبلکین تھا۔ سب سے پہلے اس نے تانبا اور لوہے کی چیزیں بنائی، اور اس کے ہاں بیٹی ہوئی جس کا نام نامی تھا۔ اس میں بھی یہ مذکور ہے کہ آدم اپنی زوجہ محترمہ کے پاس گئے تو اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ حوا علیہ السلام نے اس کا نام شیش رکھا اور فرمایا کہ اللہ نے ہمیں حابیل کا نعم البدل عطا کیا ہے جسے قابیل نے قتل کر دیا تھا۔ شیش اس کا ایک بیٹا انوش تھا۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ جب شیش کی ولادت ہوئی تو آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی۔ آپ اس کے بعد 800 سال زندہ رہے۔ شیش کے ہاں انوش کی ولادت ہوئی تو اس کی عمر 165 سال تھی، اور اس کے بعد 800 سال تک زندہ رہے۔ اس کے ہاں انوش کے علاوہ اور بیٹے اور بیٹیاں بھی ہوئیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آدم کی وفات اور بیٹے شیش کی وصیت جو کی حضرت آدم علیہ السلام نے، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔